مختصر گفتگو موقع کی مناسبت سے کروں گا اور اس کے بعد صلاۃ والسلام اور دعا ہوگی۔ تحریک فروغ پیغام رضا کے زیر اہتمام اس عرس سے حضور مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت آقا نعمت دریا رحمت علیہ رحمت و رضوان اور ان کے خلیفہ اور مرید حضرت مولانا سید شاہ تراب الحق قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی اس تقریب میں ہم حاضر ہیں، اور مجھے بانی و سرپرست تحریک پیغام رضا حضرت مولانا عباس علی قادری رضوی دامن برکاتہم العالیہ نے بتایا کہ یہ 3 روزہ پروگرام 8، 9، 10 محرم کو جو منعقد کیا جاتا ہے، اس میں ایک دن صحابہ کرام کے مناقب و فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک دن یعنی 9 محرم کو یا غالباً 8 محرم کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مناقب و فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور 10 محرم کو یعنی آج پیر و مرشد حضور مفتی اعظم عالم اسلام اور پھر ان کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا سید شاہ تراب الحق صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب ہوتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں لمبی چوڑی گفتگو کروں۔ ابھی آپ نے علماء اکرام جس میں سید مظہر الحق شاہ صاحب، ڈاکٹر سید عبد الوہاب صاحب کے بیانات سماعت فرمائے، شہزاد ترابی صاحب کے بیان سنا۔ اب ان کے بیانات کے بعد مزید کسی بیان کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن حصول برکت کے لیے مختصر گفتگو یہ کروں گا کہ پیغام رضا کیا ہے۔ میں بھی جہاں جاتا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے خانوادے کے ادنا فرد ہونے کی حیثیت سے وہی کہہ دیتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور پیغام رضا دے دیتا ہوں، اور یہی کام ہمارے بزرگوں نے کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت کے دونوں شہزادگان نے یہی کام کیا۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادگان کے خلفاء نے، اعلیٰ حضرت کے خلفاء نے دنیا بھر میں یہی پیغام کیا کہ پیغام رضا کو عام کیا، اور خود حضور مفتی اعظم بھی ساری زندگی، آپ کی زندگی بھی ساری جو ہے پیغام رضا سے، مسلک رضا سے عبارت ہے۔ تو کراچی میں پیغام رضا یعنی یہ سمجھ لیے دوسرے الفاظ میں کہ لوگوں کو، عوام الناس کو رضوی بنانے کا سہرا پہلے قاری مصلح الدین قادری رضوی صدیقی صاحب کے سر رہا۔ اب آپ لوگوں نے تو میرے خیال میں اکثریت ایسی ہوگی جنہوں نے قاری مصلح الدین صاحب کی زیارت نہیں کری۔ میں تو والد صاحب کے ساتھ ان کی محافل میں بھی جاتا تھا، ان کی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے بھی جاتا تھا، حاضری دیتا تھا، اور قاری صاحب نے رضویت کو عام کیا، پیغام رضا کو عام کیا، اور پھر اپنے وصال سے شاید 2 یا 3 سال پہلے آپ نے حضرت مولانا سید شاہ تراب الحق صاحب قادری کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور اس سے پہلے آپ نے قاری مصلح الدین صدیقی صاحب بھی حضور مفتی اعظم کے خلیفہ تھے۔ یہ بہت کم لوگوں کو شاید یہ بات پتا ہو۔ قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی صاحب سے بیعت تھے، لیکن خلیفہ حضور مفتی اعظم کے تھے۔ تو آپ نے اس سے پہلے جب اپنا جانشین مقرر کرنے سے پہلے شاہ صاحب کو بریلی شریف بھیجا اور حضور مفتی اعظم سے بیعت کروایا، اور اس کے بعد اپنے وصال سے 2-3 سال پہلے شاہ صاحب کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور پھر ان کے وصال کے بعد شاہ صاحب نے صرف کراچی میں نہیں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں آپ پیغام رضا کو عام کیا۔ اور یہ پیغام رضا کیا ہے؟ یہ ہمارے بزرگ
یعنی میرے ماموں تاج الشریعہ نبی اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم نواسہ مفتی اعظم خلیفہ مفتی اعظم حضور حضرت مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب قادری رضوی نوری الازہری نے اس کو اپنے کتابن شعر میں اس طرح بیان کرا ہے. فرماتے ہیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں. تجدید وفا کس سے کر دیں؟ اپنے بزرگوں سے کر دیں. دیکھیے آج ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرنے یہاں پر بیٹھے، تو میاں شاہ صاحب سے وفا کی تجدید کرو کہ جس طرح انہوں نے پیغام رضا کو عام کیا ہم بھی یہی کریں گے، پیغام رضا پہ چلیں گے اور اسی کی تبلیغ کریں گے، اسی کی تعلیم دیں گے لوگوں کو، اسی کی تدریس کریں گے. جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ سرکار سید اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی وصیت مرتب کرنے کے لیے اپنے بھتیجے یعنی حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا حسنین رضا خان صاحب کو بلایا اور کہا یہ لکھو وصیت جو میں ابھی کر رہا ہوں. تو اس میں یہ بات لکھوائی کہ اگر کسی کو سرکار علیہ السلام کی شان میں ادنا سا بھی گستاخ پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کیسا ہی قریب عزیز کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اندر سے ایسے نکال کے پھینک دو جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینک دو. تو یہی بات تو حضور تاج شریعہ فرما رہے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ حضرت مولانا عباس علی قادری رضوی صاحب کے یہاں جب میں آتا ہوں تو یہ تحریک فروغ پیغام رضا جو انہوں نے قائم کری ہے تو یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کیا اور ان سے تجدید وفا بھی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو مزید وسائل کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے آج 10 محرم کا دن ہے تو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ، ہم نہ تو خارجی ہیں جو کہ اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں معاذ اللہ اور صحابہ کرام کی محبت کا دم درتے ہیں، اور نہ ہم رافضی ہیں جو کہ اہل بیت کی محبت کا دم درتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی شان میں توہین کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں فرمایا کہ میاں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کیونکہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یہ ہمارا جو بیڑا ہے یہ پار اس لیے ہو گیا کہ ہم نہ تو وہ ہیں جو صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہیں اور نہ وہ ہیں جو اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں. ان کے بیڑے غرق ہو گئے، ہمارا بیڑا الحمدللہ پار ہو گیا. اور اہل بیت کی محبت میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک مختصر شعر میں ہی آپ اظہار کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی جب آپ نعت شریف لکھنے بیٹھتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کی جب تعریف کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے جسم کا ہر عضو اور آپ کا پورا جسم جو ہے ایک پھول کی مانند ہے، اتنا خوبصورت ہے، پھول کی مانند ہے. تو فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے سن تن سلطان زمن پھول
سر سے قدم تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تن مبارک، بدن مبارک، جسم مبارک جو ہے ایک پھول کی طرح خوبصورت ہے، اور پھول میں خوشبو ہوتی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے میں ایسی خوشبو ہے کہ وہ خوشبو جو ہے کسی پھول میں نہیں ملے گی۔ اس لیے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ اس کو مزید تفصیل کیسے بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ اب فرماتے ہیں کہ پھول میں جیسے خوشبو ہوتی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے میں ایسی خوشبو ہے۔ فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، نہ مانگے عطر کبھی نہ چاہے دلہن پھول۔ پھر وہ کوئی اور خوشبو نہیں مانگے گی، اس کو سرکار کے جسم کا اگر پسینہ مل جائے۔ اور پھر دیکھیے کیا بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم ہی صرف پھول نہیں ہے، بلکہ میاں آپ کی اولاد بھی پھول کی طرح ہے، آپ کی آل بھی پھول کی طرح ہے۔ تو فرماتے ہیں مقطع میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت پہ بس مختصر گفتگو کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ ہم صحابہ اکرام کا بھی ادب کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اور اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ یہ صحیح العقیدہ سنیت کی پہچان آپ موجودہ دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے، یہ ہم نے نہیں رکھا ہے یہ نام۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو مدینہ پاک کے بڑے بڑے علماء اکرام نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جب ہند سے علماء اکرام آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم پریشان تھے کہ ہم یہ کیسے پتہ لگائیں کہ صحیح سنی کون ہے، کیونکہ ہم پوچھتے تھے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں، سب کہتے تھے ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم پوچھتے تھے آپ حنفی ہیں، سب کہتے تھے ہم حنفی ہیں۔ اب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ وہاں پہ ہند میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن وہ اصل میں سنی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اب ہمیں پہچان سمجھ میں آ گئی، اب جو ہند سے کوئی عالم آتا ہے تو اس سے ہم مولانا احمد رضا خان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اگر وہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ذکر پہ خوش ہوتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ صحیح سنی ہے، اور اگر وہ آئمائشیں کرتا ہے اور فول بکتا ہے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ دو نمبری ہے، یہ صحیح سنی نہیں ہے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حق و باطل کی پہچان کرا دی، اور صحیح سنی کون ہے اس کا پہچان کرا دی، اور جو بد مذہب جو نجدیت کا سیلاب عرب سے آیا تھا اعلیٰ حضرت تنے تنا اس کے سامنے ڈٹ گئے اور مقابلہ کیا، اور ہمارے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کری۔ آج جو ہم سنی ہیں وہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی خدمت کی وجہ سے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو یہ انعام ملا کہ سرکار کا لایا ہوا دین، غوث العظم کا عقیدہ جو اہل سنت و جماعت ہے، بزرگان دین اولیاء اکرام کا عقیدہ اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانا جانے لگا، اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانا جانے لگا۔
تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ استقامت کے ساتھ قائم رہیں، اور ہمارے بزرگوں نے استقامت کے ساتھ حضور مفتی اعظم عالم اسلام اور ان کے خلفاء، چاہے وہ حضور سید شاہ تراب الحق صاحب ہوں، قاری مصلح الدین صاحب ہوں، حضور تاج الشریعہ ہوں، سب نے استقامت کے ساتھ اس پہ مضبوطی سے قائم رہ کے دکھایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی استقامت کے ساتھ اس پہ قائم رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور تبلیغ دیں، کیونکہ یہی صحیح العقیدہ سنیت ہے۔ اس کو موجودہ دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب حضور مفتی اعظم کی استقامت کے بارے میں کرامات تو آپ نے سنی، استقامت کے بارے میں حضور تاج الشریعہ جو ان کے خلیفہ بھی ہیں، نواسے بھی ہیں اور آپ کے جانشین بھی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور مفتی اعظم استقامت کا پہاڑ تھے۔ استقامت کا وہ کوہ محکم بالا ترین، یعنی کہ صرف پہاڑ نہیں تھے بلکہ اونچا پہاڑ، محکم، مضبوط، اتنا مضبوط پہاڑ تھے کہ دنیا میں کوئی فتنہ آئے، کوئی زلزلہ آئے، لیکن آپ کا پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، اور آپ ایسے کھڑے رہے جیسے پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، جیسا زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کچھ آ جائے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم کی شان یہ تھی کہ استقامت کا وہ کوہ محکم بالا تری، وہ خود تو نہیں ہلتے تھے لیکن ان کے جانے سے زمانہ ہل گیا، ملتا نہیں، زمانہ ہل گیا۔ اور یہی شان حضور تاج الشریعہ کی تھی۔ سب نے دیکھا کہ جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا سنیت میں ایک زلزلہ آ گیا، دنیا ہل گئی جب حضور تاج الشریعہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔